دوستوں، اس ملک کا گمنام سپاہی بٹواری کیمپ تک پہنچ چکا ہے۔ اب ہم اس مشن کے آغاز کی طرف نظر ڈالتے ہیں۔ تینوں خاصے تھکے ہوئے تھے۔ جو کپڑے انہوں نے پہن رکھے تھے، ان کپڑوں سمیت ہی وہ اپنے اپنے بستر پر گر پڑے اور صبح تک گہری نیند سوتے رہے۔ طاہر البتہ معمول کے مطابق صبح فجر کی نماز سے پہلے ہی جاگ گیا تھا۔ اسے نہ جانے کیوں اس وقت وہ سب کچھ یاد آنے لگا تھا۔ اب یہ ناگزیر ہو چکا ہے، ناقابل برداشت۔ اس روز جب وہ کرنل صاحب کے ساتھ ایک سرحدی ریسٹ ہاؤس میں بیٹھا تھا تو انہوں نے وہاں پر موصول ہونے والی اطلاعات کے بعد قدرے افسوس اور غصیلے لہجے میں بڑی آہستگی سے کہا۔ طاہر خاموش رہا کیونکہ اس سے کچھ نہیں کہا گیا تھا۔ وہ اپنا مشن مکمل کر کے آج ہی واپس آیا تھا اور رات ایک سرحدی پوسٹ پر بسر کرنے کے بعد وہ صبح سویرے یہاں پہنچا دیا گیا تھا، جہاں کرنل صاحب حسب سابق اس کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ 2-3 منٹ تک وہ خاموشی سے کمرے میں ٹہلتے ہوئے سگریٹ نوشی کرتے رہے۔ طاہر ان کی اس عادت سے اب تک واقف ہو چکا تھا۔ جب بھی کرنل صاحب نے کسی فیصلے پر پہنچنا ہوتا، وہ اسی طرح اٹھ کر سگریٹ کے کش لگاتے ہوئے کمرے میں ٹہلتے رہتے، جس کے بعد کسی فیصلے پر پہنچ کر پرسکون ہو کر بیٹھ جاتے۔ طاہر نے محسوس کیا تھا عام حالات میں کرنل صاحب سگریٹ نوشی بہت کم کیا کرتے تھے، لیکن ایسی صورت میں مسلسل سگریٹ سلگائے رکھتے۔ انہوں نے اس مرتبہ طاہر سے کچھ نہیں کہا تھا۔ اب وہ بالکل نارمل تھے اور اس سے معمول کی باتیں کر رہے تھے، اس کے مشن سے متعلق تفصیلات طلب کر رہے تھے۔ میرے خیال سے اب تم 1 ماہ مکمل آرام کرو، کیونکہ اس مرتبہ کام زیادہ اہم اور قدرے مشکل بھی ہوگا۔ بالآخر انہوں نے کہہ ہی دیا۔ طاہر سمجھ نہ سکا کیونکہ اصولاً اسے چند روز بعد واپس چلے جانا تھا۔ ابھی اس کا مشن نامکمل تھا اور اس کا ایک حصہ ہی مکمل ہوا تھا، لیکن وہ کوئی سوال پوچھنے کا مجاز نہیں تھا۔ اس بزنس کا پہلا اور ختمی اصول یہی تھا کہ یہاں احکامات پر عمل کیا جائے اور اس حد تک ہی تفصیلات طلب کی جائیں جس حد تک ضروری ہوں، یا پھر متعلقہ باس جس حد تک بتانا ضروری سمجھے۔ کرنل صاحب نے اس سے چند روز بعد ملاقات کرنے کے لیے کہا تھا اور یہ چند روز اگلے 10 روز پر پھیل گئے۔ 11ویں روز اسے کرنل صاحب کی طرف سے ملاقات کا پیغام ملا تو وہ قدرے مطمئن ہوا، کیونکہ ابھی تک اس کا تجسس قائم تھا۔ کرنل صاحب سے اس کی اگلی ملاقات بڑی ہنگامی خیز تھی۔ ان کے ساتھ 2 اور سینئر افسران تھے جنہوں نے SSB سے متعلق بریفنگ دی اور تمام تفصیلات سے آگاہ کیا۔ اسپیشل سروسز بیورو بھارتی انٹیلیجنس ایجنسیوں میں اپنی نوعیت اور اہلیت کے اعتبار سے سب سے زیادہ خطرناک اور تباہ کن ایجنسی ہے، جس کا قیام صرف اور صرف پاکستان میں تباہی پھیلانے کے لیے عمل میں لایا گیا ہے۔ پاکستانی سرحد سے کچھ ہی فاصلے پر یہ لوگ موجود رہتے ہیں اور ہر لمحے تباہی کے کسی نہ کسی منصوبے پر عمل پیرا یہ گمراہ اور بھٹکے نوجوانوں کو اپنے دام میں پھنساتے اور پھر انہیں تباہ کاری کی تربیت دے کر ہمارے ہاں بربادی پھیلانے کے لیے لانچ کر دیتے ہیں۔ ایک سینئر افسر دیوار پر لگے ایک نقشے پر مختلف جگہ چھڑی رکھ کر نشاندہی کرتے ہوئے بتا رہا تھا۔ اس نے اس نقشے پر SSB کے مختلف تربیتی کیمپس، ان کے طریقہ کار، ان کی قوت اور ان کے طریقہ واردات سے متعلق تفصیلات بتائیں۔ یہ لوگ بھارتی انٹیلیجنس ایجنسیوں کی کریم ہوتے ہیں، اپنے اپنے شعبے میں ماہر سمجھے جاتے ہیں۔ عموماً ان کا انتخاب بھارتی SSB اسپیشل سروسز بیورو کمانڈوز میں سے کیا جاتا ہے اور یہ تخریب کاری کے نہ صرف ماہر ہوتے ہیں بلکہ اپنے فن میں اختراق بھی کرتے رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ہر دفعہ نئے ہتھ کنڈوں اور ہتھیاروں کے ساتھ حملہ آور ہوتے ہیں۔ ہم ابھی ان کی سابقہ طریقہ واردات کا توڑ تلاش کر رہے ہوتے ہیں اور وہ کوئی نئی تباہ کاری کی تکنیک اپنا لیتے ہیں۔ اس نے چند ثانیے کے لیے رک کر سگریٹ سلگایا، پھر سامنے دیوار پر لگے نقشے پر چھڑی کی نوک ایک جگہ رکھ کر طاہر سے مخاطب ہوا۔ یہ ہے دہرادون۔ بھارتی فوجی افسران کی تربیت کا مشہور زمانہ سینڈ ہاسٹ کالج بھی یہاں موجود ہے۔ یہ راستہ جو قدرے پہاڑی اور جنگلات سے ڈھکا ہے، بٹواری کی طرف جاتا ہے۔ دہرادون سے موصوری کی طرف جانے والی سڑک پر یہ کیمپ آتا ہے۔ اس سے کچھ فاصلے پر چکراتا کیمپ موجود ہے۔ بٹواری کیمپ دہرادون کے شمال میں ہے۔ بٹواری اور چکراتا کے درمیان بمشکل 10-12 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ بٹواری کیمپ حال ہی میں بنایا گیا ہے، جسے ایک بریگیڈیئر ملہوترا چلا رہا ہے، جس کی مدد کے لیے بھارتی کمانڈوز کی 2 کمپنیاں موجود ہیں۔ بریگیڈیئر ملہوترا کو راہ کا خصوصی تعاون بھی حاصل ہے۔ بھارتی فوج کے بہترین انسٹرکٹرز جو اپنے فن پر عبور رکھتے ہیں اس کی ٹیم میں شامل ہیں۔ یہاں خالصتاً تباہ کاری کی تربیت دی جاتی ہے۔
یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ یہاں دہشت گردی کو ایک آرٹ کی طرح پڑھایا اور سکھایا جاتا ہے۔ یہاں وہی ایجنٹ لائے جاتے ہیں جو اپنی وحشت کی انتہا کو چھو رہے ہوں، جن میں انسانیت نام کی کوئی چیز باقی نہ رہ گئی ہو۔ تم اسے رومن اکھاڑا بھی کہہ سکتے ہو۔ یہاں کے انسٹرکٹرز جان بوجھ کر ایسے مواقع پیدا کرتے ہیں کہ دو ایجنٹس کو جو وہاں زیر تربیت ہوں آپس میں وحشیانہ جنگ پر آمادہ کریں۔ ان میں سے ایک عموماً اپنی کوئی نہ کوئی ہڈی توڑوا لیتا ہے۔ اس نے براہ راست طاہر کی آنکھوں میں جھانکا، پھر کرنل صاحب کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔ یہاں ایک دوسرے کا خون بہانے کی مکمل آزادی ہے۔ اصل میں یہ سب طور طریقے انہیں انسان سے درندہ بنانے کے لیے اختیار کیے جاتے ہیں۔ بریگیڈیئر ملہوترا کی کوشش ہوتی ہے کہ یہاں سے نکلنے والا کوئی بھی ایجنٹ مکمل درندہ بن جائے۔ جو لوگ ہمارے ملک میں اسکولوں کے بچوں کو بم دھماکوں سے اڑا رہے ہیں، امام بارگاہوں میں نہتے اور بے گناہ مسلمانوں کا بے دریغ خون بہا رہے ہیں، معصوم بچوں کو اغوا کرنے کے بعد بے رحمانہ انداز سے ان کے جسم کے انگ انگ کاٹ کر انہیں مار رہے ہیں، وہ سب اسی بریگیڈیئر ملہوترا کے تربیت یافتہ ہیں۔ یہ سب ایس ایس بی اور بٹواری کیمپ سے تربیت یافتہ ہیں۔ اس نے اس کیمپ سے متعلق ایسے روح افزا واقعات اسے سنا دیے تھے کہ اب طاہر کو گھن آنے لگی تھی۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ اطمینان سے اس کے پہلو میں موجود کرسی پر بیٹھ گیا۔ اچانک ہی کرنل صاحب کھڑے ہو گئے۔ تمہیں تمہارے ایک ساتھی سلیم کے ساتھ اس کیمپ میں لانچ کیا جا رہا ہے۔ تمہارا یہ ساتھی جو تھوڑی دیر بعد تمہیں ملنے والا ہے، تمہاری طرح اپنے فن میں طاق اور بہادر ہے۔ طاہر بیٹے، اس کیمپ کو برباد کر کے رکھ دو، اسے تہس نہس کر دو۔ یہی ایک طریقہ ہے دشمن کو مثبت جواب دینے کا۔ اسے بتانے کا یہی ایک طریقہ ہے کہ ہم اپنی قومی سلامتی اور سالمیت کے دشمن کا آخری حد تک تعاقب کرتے ہیں، اس وقت تک جب تک ہماری بربادی کا خواب دیکھنے والوں کو ہم برباد کر کے نہ رکھ دیں۔ انہوں نے اپنی بات کہہ کر جواب طلب نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ میں تیار ہوں سر، طاہر نے ایک لمحہ توقف کیے بغیر بڑے مضبوط اور پر اعتماد لہجے میں جواب دیا۔ کرنل صاحب نے تسخین آمیز نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور آگے بڑھ کر اسے سینے سے لگا لیا۔ مجھے تم سے یہی امید تھی بیٹا۔ میں جانتا ہوں یہ تمہیں جہنم میں جھونکنے والی بات ہے، لیکن کسی نہ کسی کو اس آگ کا ایندھن بننا ہی ہے، تب ہی یہ آگ ٹھنڈی ہوگی، تب ہی یہ آگ بجھ پائے گی، انہوں نے الگ ہوتے ہوئے کہا۔ ایک مرتبہ پھر وہ سینئر افسر اس کے ذہن میں پیدا ہونے والے مختلف خدشات اور سوالات کے جواب دے رہا تھا۔ اسی اثناء میں کیپٹن صاحب نے کمرے میں داخل ہو کر شاید کسی نئے مہمان کی آمد کی اطلاع دی تھی۔ کرنل صاحب نے اس بات میں سر ہلایا اور دوسرے ہی لمحے سلیم مسکراتا ہوا کیپٹن صاحب کی میت میں اندر داخل ہوا۔ طاہر نے پہلی ہی نظر میں اسے پہچان لیا تھا۔ یہ تو عابد ہے۔ تقریباً 1 سال پہلے دونوں بھارت ہی میں ایک مشن کے دوران ایک دوسرے سے ملے تھے، تب اس کا نام عابد تھا، لیکن اس سے کیا فرق پڑتا ہے، تب طاہر کا نام بھی عباس تھا۔ یہاں نام تو ہر دوسرے روز بدل جاتے تھے، کبھی کبھی انہیں اپنا اصلی نام بھی اس چکر میں بھول جایا کرتا تھا۔ بہرحال اب انہیں ایک دوسرے کو طاہر اور سلیم کے نام سے ہی شناخت کرنا تھا۔ سلیم نے بڑی گرم جوشی سے اسے معانقہ کیا اور دونوں ہی ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ امید ہے تم دونوں ماضی کی طرح مستقبل میں بھی بہترین دوست ثابت ہوگے۔ کرنل صاحب نے ان کی مسکراہٹوں میں حصہ ڈالا۔ کیوں نہیں سر، دونوں نے ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر اپنے مخصوص انداز میں کہا۔ کمرے میں اس وقت تینوں ہی موجود تھے، باقی لوگ باہر چلے گئے تھے۔ کرنل صاحب اور ان دونوں کے سامنے چائے کی پیالیاں دھری تھی اور سلیم اسے بتا رہا تھا کہ وہ طاہر کو کس کور کے ساتھ ایس ایس بی کے اس گڑھ تک لے جانے میں کامیاب ہوگا۔